بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجوف کے قواعد ہم پڑھ رہے تھے، یعنی معطل عین کے قواعد تو ہم لوگوں نے کر لیے ہیں۔ تو اب آگے چل کے یہ جو قالا یقولو کا باب ہے، یہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہاں سے ہم یہ ساری گردانیں کرتے ہیں۔ یہ ہے جی باب ناصر ینصر، مصدر ہے القول۔ تو اس میں یہ پہلی گردان فعل ماضی معلوم کی گردان لکھی ہوئی ہے قالا۔ اس کے بارے میں ہم ماضی معلوم اور ماضی مجہول ان دونوں گردانوں کو اور مضارع معلوم ان تینوں گردانوں کو ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جو مضارع مجہول ہے یقالو، انہیں بھی ہم پہلی کلاسز میں کر چکے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم ذرا کر لیتے ہیں کہ پہلی گردان واحد مذکر غائب ہے قالا۔ تو قالا اصل میں قاوالا تھا، قاوالا۔ تو اس پر قالا والا قاعدہ لگا کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا تو لفظ بنا قالا۔ پھر قالا سے آگے گردان ہے، 5 صیغوں پہ یہی قاعدہ لگ رہا ہے، قالا، قالا، قالو، یعنی قاوالو سے قالو بن گیا، اور قاوالت سے قالت، پھر قالتا، اور اس کے بعد ہے قلنا۔ قلنا کی تعلیل یوں ہوگی کہ قلنا اصل میں تھا قولنا، قولنا۔ واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدلا تو قالنا ہوا۔ پھر 2 ساکن جمع ہوئے، پہلے ساکن کو ہم نے حذف کر دیا تو لفظ بن گیا قلنا۔ پھر قلنا والا قاعدہ لگا کہ واو ماضی میں مکسور نہیں تھی اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر چکی ہے، تو لہٰذا فا کلمہ کو ہم ضمہ دیں گے تو لفظ بن جائے گا قلنا۔ پھر قلنا سے آگے قلتا، قلتا بھی اصل میں تھا قاولتا۔ یہی تعلیل جو قلنا میں ہوئی ہے یہ گردان کے آخر تک ہو جائے گی۔ قلتا یعنی اصل میں تھا قاولتا، واو کو الف سے بدلا تو قالتا ہوا، پھر الف گر گیا تو قلتا ہوا، پھر قلنا والا قاعدہ ہم نے لگایا تو قلتا بن گیا۔ قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا۔ پھر ماضی مجہول کی گردان ہے قیلا۔ قیلا اصل میں تھا کویلا، کویلا۔ اس پر مزید تفصیل سے پہلے ہم کلاس پڑھ چکے ہیں۔ کویلا، پھر فویلا حقیقی والا قاعدہ لگا کہ واو مکسور ہے، اس کی حرکت ما قبل قواف کو دے دی اور لفظ بن گیا قولا، قبلہ۔ پھر اس واو کو بھی ہم نے میزان والے قاعدے سے یا سے بدل دیا تو بن گیا قیلا، 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 قیلو، قیلت، قیلتا، قلنا۔ اب یہ والا جو لفظ تھا قلنا، تو چونکہ یہ ماضی مجہول ہے اس لیے یہ اصل میں بنے گا قولنا، قولنا۔ واو کی حرکت قواف کو گئی تو قولنا بن گیا۔ پھر واو کو میزان والے قاعدے سے کہ واو ساکن ما قبل مکسور ہے، واو کو یا سے بدل دیا تو لفظ بن گیا قیلنا۔ پھر پہلا مدہ یا ہے وہ گر گیا، لفظ بنا قلنا، اور پھر قلنا والے قاعدے سے قواف پر ہم نے ضمہ دے دیا، قلنا بن گیا۔ اسی طریقے سے گردان کے آخر تک یہی تعلیل ہے۔ قالا کا معنی ہے کہا اسے ایک مرد نے، اور قیلا کا معنی ہے کہا گیا اسے ایک مرد کو۔ قلنا،
قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا۔ اس کے بعد فعل مضارع معلوم کی گردان ہے یقولو۔ یقولو کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے، اس کی گردان بھی پہلے ہم تفصیل سے کر چکے ہیں یقولو یبیو والے قاعدے میں، تو یہاں پہ بھی ہم ذرا کر لیتے ہیں، چلیں دہرائی ہو جائے گی۔ یقولو اصل میں تھا یقولو، تو یقولو والا قاعدہ لگا کہ واو مضموم ما قبل ساکن ہے، واو کی حرکت قواف کو دے دی، یقولو لفظ بن گیا۔ تو یقولو، یقولانی، یقولونا، تقولو، تقولانی، یہاں تک وہی تعلیل ہے۔ پھر ہے یقولنا۔ یقولنا اصل میں تھا یقولنا، ینصرنا، واو کی حرکت ہم نے قواف کو دے دی، یقولنا بنا، یقولنا۔ پھر دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن واو مدہ ہے وہ گر گیا، لفظ بنا یقولنا، یقولنا۔ پھر ہے تقولو، اصل میں تھا تقولو، واو کی حرکت قواف کو دی، تقولو ہو گیا، تقولانی، تقولونا، تقولینا، تقولانی، تقلنا، یہ تقلنا لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، تقلنا بن گیا، اقولو، نقولو۔ پھر مضارع مجہول کی بھی ہم یقالو یباؤ والے قاعدے میں جو کلاس ہے اس کے اندر تفصیل سے اس کردان کو بھی پڑھ چکے ہیں۔ یقالو اصل میں تھا یقولو، یقولو، یقالو والا قاعدہ لگا کہ واو متحرک ما قبل ساکن ہے، واو کی حرکت قواف کو دے دی اور واو کو الف سے بدل دیا، یقالو لفظ بن گیا، یقالو، یقالو، یقالانی، یقالونا، تقالو، تقالانی، یقلنا۔ یقلنا اصل میں تھا یقولنا، یقولنا، واو کی حرکت قواف کو دی، واو کو الف سے بدل دیا، لفظ بن گیا یقالنا۔ پھر پہلا ساکن الف گر گیا، لفظ بن گیا یقلنا۔ پھر ہے تقالو، تقالانی، تقالونا، تقالینا، تقالانی، تقلنا، اقالو، نقالو۔ اب اگلی گردانیں جو کہ ہم نے مزید آگے اب سمجھنی ہے، جو پہلے نہیں کی، وہ ہے جی نفی، تاکید، بلند، معروف۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حروف ناصبہ جو ہیں ان، لن، کئی، ایزن، یہ حرف مضارع پر داخل ہوتا ہے، 5 صیغے جن کے آخر میں پیش ہوتا ہے انہیں زبر دے دے گا، جیسے یقولو سے لن یقولا ہو گیا، اور یہ تقولو ہے یہ لن تقولا ہو گیا، یہ اس کے بعد یہ تقولو لفظ ہے یہ لن تقولا بن گیا۔ پھر واحد متکلم کا ہے اقولو، یہ لن اقولا بن گیا، نقولو، نقولا بن گیا۔ اس کے علاوہ مضارع کے جمع مؤنث کے علاوہ، یعنی چھٹا اور 12واں صیغہ، ان کے علاوہ باقی نون گر جائیں گے اور کوئی تعلیل نہیں ہے اس کے اندر، وہی مضارع کے آگے جو ہے ہم نے نون اڑا دیے ہیں بس۔ لن یقولا، لن یقولا، لن یقولو، لن یقولا، ہرگز نہ بولے وہ ایک شخص، نہ کہے وہ ایک شخص، ہرگز نہیں کہے گا وہ ایک شخص، مضارع کے ساتھ معنی ہوتا ہے جب حرف لن داخل ہو جائے۔ لن یقولا، ہرگز نہیں کہیں گے وہ 2 مرد، لن یقولو، لن تقولا، لن تقولا، لن یقلنا، لن تقولا، لن تقولا، لن تقولو، لن تقولی، لن تقولا، لن تقولا، لن تقلنا، لن اقولا، لن نقولا۔ اب اگر صرف آپ کو یہاں سے کوئی صیغہ دے دیا جائے، بالفرض کہا جائے جی لن یقولو، کون سا صیغہ ہے؟
تو آپ اس کی یہیں پہ اصل بنائیں گے. آپ کہیں گے جی یہ تھا لن یقولو، یقولو تھا لن ینصرو کی طرح. پھر آپ کہیں گے کہ یہاں یقولو والا قاعدہ لگا، واو کی حرکت قواف کو چلی گئی، لفظ بن گیا لن یقولو. اس طریقے سے پھر آپ تعلیل وہی یہاں پہ ہوگی جو مضارع کے اندر کی ہے، صرف یہاں پہ نون غائب ہے. پھر مضارع مجہول کی ہی ساری تعلیل یہاں پہ ہے، صرف نون اڑ رہے ہیں. لن یقالا، لن یقالا، لن یقالو، لن تقالا، لن تقالا، لن یقلنا، لن تقالا، لن تقالا، لن تقالو، لن تقالی، لن تقالا، لن تقلنا، لن اقالا، لن نقالا. اب لن تقالی بالفرض یہ پوچھا جاتا ہے جی صیغہ کون سا ہے، تو آپ اس کو حل کریں گے. لن تق ولی، چونکہ نون گر گیا اس کا، لن تنصری، یہ اصل بنے گی اس کی. پھر واو متحرک، اس کی حرکت ہم نے قواف کو دے دی، یقالو والے قاعدے سے واو الف سے بن گیا، تو لن تقالی بن جائے گا. تو لن تقالی، لن تقالا، لن تقلنا. اس کے بعد نفی جاہد بلم معروف، اس کے اندر 5 صیغے ذرا سمجھنے والے ہیں، باقی گردان وہی ہے. 5 صیغے یعنی مضارع کے جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش آتا ہے وہ یہاں پہ ذرا چینج ہو جائیں گے. باقی صیغے جیسے آپ نے پچھلی گردان میں پڑھے ہیں بالکل اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے. تو ان میں سے پہلا صیغہ ہے لم یقل، اس کی تعلیل ہم کرتے ہیں. دیکھیں کہ مضارع تھا یقول، تو اسی پہ ہم نے لگایا لم یقول، یقول. اب آپ یہ کنفیوز ہوں گے کہ ہم نے جو اگلی گردان بنانی ہے وہ مضارع جو اب موجودہ شکل میں ہے وہ دیکھ کے گردان بنانی ہے، یا مضارع جو اپنی اصلی شکل پہ ہوتا تھا اسے دیکھ کے گردان بنانی ہے. یعنی مضارع اصلی شکل میں تھا یقولو، اس کو دیکھ کے بنائیں گے گردان، یا مضارع کی جو موجودہ شکل ہے یقولو اسے دیکھ کے گردان بنائیں گے. تو اصل میں آپ جس کو مرضی دیکھ کے گردان بنا لیں، لیکن جب آگے والی گردانوں کی بھی آپ تعلیل کریں گے تو پھر آپ اس کو بالکل پرانی شکل پہ لفظ کو لے کے جائیں گے. جیسے اب لم یقل ہے جی، لم یقل، اپنی گردانیں پڑھنے میں آپ بس مضارع سے براہ راست اس کو بناتے جائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن جب آپ سے اس کی تعلیل پوچھی جائے تو پھر آپ اس کو اور پیچھے لے کے جائیں گے کہ اصل میں تھا جی یہ لم یقول. یعنی جب پیپر میں حل کرنا ہے تو پھر آپ نے بالکل پرانی شکل جو اوریجنل تھی وہ بیان کرنی ہے. تو لم یقول تھا. اب ہم نے کیا کیا کہ واو کی حرکت یقول والے قاعدے سے قواف کو دے دی، لفظ بنا لم یقول، لم یقول. اب 2 ساکن جمع ہو گئے. پہلا ساکن واو مدہ ہے، اس کو ہم نے گرا دیا، لفظ بن گیا لم یقول. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ تعلیل کریں گے. ہاں جب آپ نے ویسے اپنے طور پہ گردانیں پڑھنی ہیں تو آپ براہ راست لم یقول اس سے بنا سکتے ہیں کہ لم یقول جب لم داخل ہوا لام ساکن ہو گیا، اس کی وجہ سے چونکہ حروف جازمہ میں سے ہے، واو اور لام 2 ساکن جمع ہوئے، واو گر گیا، لم یقل بن گیا. اسی طرح سے 5 صیغوں کی تعلیل ہو جائے گی. لم تقل چوتھا صیغہ، اور لم تقل 5واں صیغہ، وہ بھی اصل میں تھا لم تقول. پھر واحد متکلم بنے گا لم اقول،
موجودہ شکل اس کی بنی ہے لم اقل. تو لم اقل اصل میں تھا مضارع کے اندر چلے جائیں لم اقبل، یعنی لم انصر تھا، تو واو کی حرکت قواف کو گئی، دو ساکن جمع ہو گئے، واو گر گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے لم اقل بن گیا. باقی صیغے وہی ہیں جیسے کہ پچھلی گردان میں آپ نے پڑھے ہیں. لم یقل، لم یقولا، یہاں پہ واو نہیں گر رہا. کیوں؟ یہاں پہ دو ساکن نہیں جمع ہو رہے، اس کے بعد لام جو آ رہا ہے وہ متحرک ہے، اس لیے واو نہیں گرا یہاں پہ. لم یقولا، لم یقولو، لم تقل، لم تقولا، لم یقلنا. اس کی تعلیل وہی ہے جو پہلے کر لی. لم تقل، لم تقولا، لم تقولو، لم تقولی، لم تقولا، لم تقلنا، لم اقل، لم نقل. تو ان 5 صیغے جو یہ چینج ہوئے ہیں ان کی تعلیل میں نے کر دی. پھر مجہول کے اندر بھی یہی 5 صیغے ہیں، یہی چینج ہوں گے. جیسے اب آ رہا ہے جی لم یقل، لم یقل، یہ کیسے بنا؟ تو اب آپ اس کو مضارع مجہول پہ لے کے جائیں کہ مضارع مجہول تھا جی یقول، یقولو، لم چونکہ لگ گیا تو آپ کہیں گے اصل میں تھا لم یقول. پھر واو متحرک ماقبل ساکن ہے، یقالو والے قاعدے سے واو کی حرکت قواف کو دے دی تو لفظ بن گیا یقال. پھر یقال، پھر دو ساکن جمع ہوئے، پہلا مد ہے اسے ہم نے گرا دیا تو یہ لفظ بن گیا لم یقل. پھر لم تقل، اور 7واں صیغہ بھی لم تقل، اسی طرح تعلیل ہے. پھر واحد متکلم ہے لم اقل، کیونکہ یہ 5 صیغے ہی بدل رہے ہیں تو انہی کی میں اس لیے تعلیل کر رہا ہوں. لم اقل، تو اس کو بھی آپ کہیں گے کہ یہ اصل میں تھا لم اقول. پھر واو متحرک، اس کی حرکت قواف کو دی یقالو والے قاعدے سے، اس لیے میں نے قاعدوں کا نام کہا کہ نام آپ نے قاعدوں کے یاد رکھنے ہیں. یہ یاد نہ رکھیں کہ قاعدہ نمبر 1 لگتا ہے 5 لگتا ہے، یہ آپ کو بھول جاتے ہیں. یقالو کہیں گے وہ زیادہ واضح ہے. واو متحرک ماقبل ساکن ہے، واو کی حرکت قواف کو دی، واو الف میں بدل گیا، اوکال بن گیا، دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن گر گیا، لم اقل بن گیا. پھر لم نقل، اسی طرح تعلیل ہے لم نقل، کہ اصل میں لم نقول تھا، نقبل. واو کی حرکت قواف کو دے دی، واو الف میں بدلا، لم نقال ہوا، پھر الف گر گیا، لم نقل ہو گیا. باقی گردان اس کی تعلیل وہی ہے جو پچھلی گردان میں ہو گئی. لم یقل، لم یقالا. اب دیکھیں یہاں لم یقالا یہ کیا تھا اصل میں؟ آپ کہیں گے لم یقولا تھا، وہ سادہ مضارع میں لے جائیں گے. لم یقولا، تو واو کی حرکت یقالو والے قاعدے سے قواف کو دی، واو الف میں بدل گیا، لم یقالا ہو گیا. یہ وہی تعلیل ہے جو مضارع مجہول میں ہم لوگ سیکھ چکے ہیں. لم یقالو، یقوالو سے واو متحرک، اس کی حرکت قواف کو گئی، واو الف میں، لم یقالو، وہی تعلیل ہوتی جائے گی تمام صیغوں میں. لم تقل، لم تقالا، لم یقلنا. یقلنا کی تعلیل مضارع مجہول میں نے بتائی ہے. لم تقل، لم تقالا، لم تقالو، لم تقالی، لم تقالا، لم تقلنا، لم اقل، لم نقل. اب ہے جی گردان نون ثقیلہ والی، لا یقولن. اسے ہم بنا رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہے یک ولو ہے جی، یک ولو. اسی کے شروع میں لام تاکید لگایا، نون ثقیلہ لگایا، اور نون ثقیلہ کا جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے
کہ آخری حرف پہ زبر دے دی اگر واحد کا ہے تو لا یقولن بنا، پھر واو کی حرکت قواف کو دے دی لا یقولن بن گیا جی، لا یقولن، لا یقولان، لا یقولن۔ اب لا یقولن کیا تھا اس کو بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ مضارع کا تیسرا صیغہ آتا ہے یقولون، یقولون۔ تو مضارع کے شروع میں ہی ہم نے لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگانا ہے، تو شروع میں ہم نے لام تاکید لگا دیا، آخر میں یہ نون گر جاتا ہے اور یہ واو بھی گر جاتا ہے، یہ نون ثقیلہ کے قاعدے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو پیچھے بچا لا یقولو، لا یقولو۔ پھر ہم اس کے آخر میں نون ثقیلہ لگا دیتے ہیں تو لا یقولن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لا یقولون کی اور پیچھے لے کے جائیں تو یقولون بھی کہہ سکتے ہیں، یقولون۔ پھر آپ کہیں گے کہ واو کی حرکت قواف کو دی، یقولو ہوا، پھر نون ثقیلہ کی وجہ سے آخری نون ہم نے گرا دیا، واو بھی گرا دیا، تو یقولو رہ گیا، پھر لام تاکید نون ثقیلہ لگا، لا یقولن بن گیا۔ پھر ہے لتقولن، لتقولانی، لا یقولنانی۔ اب اس کی اصل آپ بنائیں گے کہ اصل میں تھا لا یقولنانی، لا ینصرنانی۔ لا یقولنانی تھا، لا ینصرنانی، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لفظ، اس لیے یہ اگلے ابواب میں آنے سے پہلے صحیح کے ابواب آنے چاہیے، کیونکہ صحیح کے ابواب ہی سے ہم یہ والے ابواب سمجھتے ہیں۔ اب اس کی اصل جیسے یہاں پہ لفظ آ گیا ہے لا یقولنانی، تو اصل ہم لا ینصرنانی سے سمجھ لیں گے کہ لا ینصرنانی، لا یقولنانی، اس کی اصل یہ بنتی ہے۔ پھر واو کی حرکت قواف کو دے دی، یقولنانی ہوا، واو اور لام جمع ہوئے، واو گر گیا، لا یقولنانی بن گیا۔ پھر اس کے بعد ہے لتقولن، اسی طرح باقی صیغوں کی تعلیل ہے، لتقولانی، لتقولن، لتقولن، لتقولانی، لتقولنانی، لاقولن، لنقولن۔ پھر لا یقالن، یہ اصل میں ہے مضارع مجہول ہمارے پاس اصل میں ہے یقالو، یقالو، لام تاکید لگایا، آخر میں نون ثقیلہ لگایا اور لام پہ زبر، لا یقالن، یہ بن گیا، لا یقالن، لا یقالانی، لا یقالن، لا تقالن، لا تقالانی، لا یقلنانی۔ تو یہ اصل میں کیا تھا؟ لا یقولنانی، لا یقولنانی۔ تو اب واو کی حرکت قواف کو دے دی، لا یقالنانی ہوا، واو الف سے بدلا، لا یقالنانی، واو پھر گر گیا، اجتماع ساکنین سے لا یقلنانی بن گیا۔ پھر اسی طریقے سے یہ ساری گردان ہے۔ پھر لا یقولن، ان کی تعلیل وہی ہے جو نون ثقیلہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی الگ ہٹ کر نہیں ہے کچھ۔ پھر ہے جی امر کی گردان آ جاتی ہے۔ امر کی گردان ہے لے یا قل،
لیقولا لیقل، اس کی تعلیل وہی ہے جو جاہد کی گردان میں ہم نے پڑھی ہے، چونکہ وہ بھی جازمہ یہ بھی جازمہ ہے، جو یہ تعلیل ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر. تو لیقل اصل میں تھا لیقبل. لیقبل، پھر واو کی حرکت قواف کو گئی، لیقول ہو گیا، واو گر گیا، لیقل بن گیا. لیقل، لیقولا، لیقولو، لتقل، لتقولا، لیقلنا. یہاں تک وہی گردان ہے. اب اس کے بعد آگے ہے قل. اب ہم اس کا امر بناتے ہیں. قل امر بناتے ہوئے مضارع کے اوپر جو وجوبی قانون لگتے ہیں نا، وہ لگانے کے بعد بنانی ہوتی ہے امر. جیسے مضارع معلوم کا حاضر کا صیغہ تھا تقولو، تو وجوبی قاعدہ تھا یہ یقولو والا قاعدہ، وہ لگا کے اب ہم امر بنائیں گے. تو اب ہم امر بنا رہے ہیں کہ شروع میں تا ہم نے گرا دی، تو بعد والا حرف امر کے قاعدے کے مطابق چونکہ متحرک ہے، شروع میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، آخر ساکن کر دیں گے، لفظ بنے گا قول. پھر دو ساکن جمع ہو گئے، پہلا ساکن واو مدہ ہے اس کو گرا دیا تو لفظ قل بن گیا. پھر دوسرا لفظ بن جائے گا قل، وہ بن جائے گا تقولانی سے، تقولانی. نون گر گیا، تا بھی گر گیا، پیچھے بچے گا کولا، یہ بن گیا تثنیہ کا صیغہ. قل قولا. پھر قولو، تقولا، لونا سے، لونا سے نون گرا دیا، تا گرا دیا، کوئی چینج کرنا نہیں ہے، تو قولو امر بن جائے گا. اسی طرح باقی تین صیغے بھی اس کے، قل، قولا، قولو، قولی، قولت، قولتا، قلنا بن جائے گا. پھر پہلے صیغے پہلوں کی طرح پڑھے جائیں گے، لِأَقُلْ، لِنَقُلْ. پھر مضارع امر کی مجہول کے اندر وہی تعلیل ہے جو کہ لم کے اندر آپ نے تعلیل پڑھی ہے. لیقل اصل میں تھا لیقول، واو کی حرکت کاف کو آئی، واو الف سے بدلا لیقال ہوا، پھر الف بھی گر گیا اجتماع ساکنین سے، لیقل بن گیا. لیقل، لیقالا، لیقالو. پھر اسی امر کے ساتھ نون ثقیلہ ہے، لیقولن. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز سمجھنی ہے کہ دیکھیں لیقل، یہاں پر ہم نے لام کو ساکن کر کے واو گرا دیا ہے، لیکن جب اسی سے کے ساتھ ہم نون ثقیلہ لگا رہے ہیں یا خفیفہ لگا رہے ہیں، واو کو ہم لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ اجتماع ساکنین نہیں ہو رہا کیونکہ لام کے اوپر زبر آ گئی ہے. تو لیقولن یوں بن جائے گی گردان. اور اگر آپ اس کو سادہ مضارع سے لے کے جائیں تو اور آسان ہو جائے گا کہ مضارع تھا یقولو، اسی کے شروع میں جو ہے نا آپ اب لام امر لگا رہے ہیں، لیقولن، ٹھیک ہے، لیقولن، یعنی اس کی وہی تعلیل ہے لیقولن، لیقالن اور امر کی خفیفہ کی، جو کہ اوپر آپ مضارع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد نہیں کی گردان ہے لا یقل، لا یقل، اس کی وہی تعلیل ہے جو لم یعنی جہد والی گردان میں پڑھ چکے ہیں. پھر اس کی نون خفیفہ ثقیلہ کی وہی ساری تعلیلات ہیں جو اوپر نون ثقیلہ خفیفہ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد گردان اس میں فاعل آ جاتی ہے، اس میں مفعول آ جاتا ہے، جو کہ گردانیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد کالا کی مصنف نے تعلیل لکھی ہے. اصل میں یہ ساری چیزیں آپ کو میں سمجھا چکا ہوں کہ کالا اصل میں کاوالا تھا، واو متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیا، کالا ہو گیا. کولنا اصل میں کوالنا تھا، واو متحرک ہے، اس سے پہلا حرف مفتوح ہے، واو کے الف سے بدل دیا، قالنا ہوا، دو ساکن لام اور الف جمع ہوئے، الف کو گرا دیا، کلنا ہوا، پھر کاف کے فتح کو ضمہ سے بدلا، کولنا والے قاعدے سے،
تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرایا گیا ہے وہ واو تھا نہ کہ یا، قلنا ہو گیا۔ کیلا اصل میں کویلا تھا، کسرہ واو پر دشوار تھا، اس لیے پہلے حرف کاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ یعنی زیر اس کو دے دیا، قبلہ ہو گیا۔ پھر واو ساکن اس سے پہلے مکسور میزان والے قاعدے سے واو کو یا سے بدلا، کیلا ہو گیا۔ پھر قلنا کی بھی تعلیل ہے کہ اصل میں قولنا تھا، کاف کی حرکت دور کر کے واو کا کسرہ اس کو دیا، کیولنا ہو گیا۔ دو ساکن جمع ہوئے، واو اور لام، واو کو گرا دیا، کلنا ہوا۔ پھر کاف کے کسرہ کو ضمہ سے بدلا تاکہ معلوم ہو کہ جو حرف گرا ہے وہ واو تھا، یعنی واو کے موافق پیش ہوتا ہے، کلنا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیولنا سے براہ راست واو نہ گرائی جائے، بلکہ اس کو پہلے آپ کیلنا بنائیں، یعنی واو کو مدہ بنائیں، یا مدہ، کیونکہ اجتماع ساکنین میں مدہ گرا کرتا ہے پہلا، واو یہاں پہ مدہ نہیں ہے، اس لیے یا مدہ بن جائے گی، چونکہ یا کے پیچھے جب کسرہ ہوگا تو مدہ بن جائے گا۔ پھر یقولو اصل میں یقولو تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا، یقولو ہو گیا۔ یقالو اصل میں یقولو تھا، واو کا فتح نقل کر کے کاف کو دیا، پھر وہ واو اصل میں متحرک تھا، اب اس سے پہلے مفتوح ہوا، واو کو الف سے بدل دیا، یقالو ہو گیا۔ لم یکل اصل میں لم یقبل تھا، لیکل اصل میں لیقبل تھا، لا تقل اصل میں لا تقبل تھا۔ ان سب صیغوں میں واو کا ضمہ کاف کو دے دیا یقولو والے قاعدے سے۔ دو ساکن واو اور لام جمع ہوئے، واو کو گرا دیا، لم یقل لیقل لا تقل بنا۔ کل امر اصل میں اقول تھا، یوں بھی آپ کر سکتے ہیں، امر کا مضارع پر جو وجوبی قاعدہ لگتا ہے وہ بھی لگا کے آپ براہ راست تقولو سے کل کر لیں، یا تقولو کل سے اصل میں یہ عنصر تھا اقول، پھر کیا کیا جی، واو کا ضمہ نقل کرنے کے بعد واو کو گرا دیا، یعنی اقول بن گیا۔ تو اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزہ وصلی کی ضرورت نہ رہی جو شروع میں آیا ہے، اس کو بھی گرا دیا، کل رہ گیا۔ حمزہ وصلی وغیرہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تقریباً۔ قلنا اصل میں او کو بولنا تھا، قائلن اصل میں قابلن تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا، دو واو ساکن جمع ہوئے، ایک واو کو گرا دیا۔ اچھا، یہ آگے مقولن کی تعلیل کر رہے ہیں، اس میں مفعول ہے جی مقولن، یہ گردان ہم نے پہلے نہیں کی، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں تھا مقبولن، یقول والا قاعدہ لگے گا، مفعولن، واو کی حرکت کو واف کو دی، مقولن، دو واو ساکن جمع ہو گیا، پہلا گر گیا، مقولن رہ گیا۔ یہ گردان ہے مقولن، مقولانی، مقولون، مقولتن، مقولتانی، مقولاتن۔ تو یہ باب تھا نصر ینصر، قال یقول، جو کہ آپ بڑی تفصیل کے ساتھ امید ہے کہ سمجھ چکے ہوں گے۔